رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی جانور، گائے، بھینس، بکری یا کوئی بھی جانور بنا دیتا تو اللہ کو کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری مخلوقوں سے اعلیٰ مخلوق انسان بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جتنی بھی میں نے مخلوقیں بنائی ہیں سب سے اعلیٰ اور بہترین مخلوق انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری مخلوقوں سے الگ اور اعلیٰ انسان بنا دیا. کتنا اللہ کا احسان ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا. میرے بھائیوں، انسان تو وہ بھی ہیں جو آج کہیں بت خانے میں پوجا کر رہے ہیں، جو آج جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آج جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہیں، وہ بھی انسان ہیں. لیکن جو مسلمان ہے یہ ساری مخلوقوں سے اعلیٰ بھی ہے اور اللہ کو محبوب بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا. ہے اللہ کا احسان کے لیے. بلکہ آج جو ہندو لوگ بت خانے میں جا کر وہاں پوجا کر رہے ہیں، عیسائی اپنے کلیسا میں، اپنے عبادت خانوں میں، لیکن مسلمان اللہ کے گھر میں. کتنا اللہ کا احسان ہے، کتنا اللہ کا احسان ہے. آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اسلام والی، وہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ ان کے پاس نہیں ہے. سارے کے سارے جہنمی ہیں. صرف مسلمان معاہد ہی ہے جو جنت میں جائے. آج عیسائی، یہودی اور آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی، ہندو جتنے بھی ہیں اسلام کے علاوہ، سب کے سب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. اور مسلمان، لیکن مسلمان یہ سوچ لے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے. مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اے مسلمان، اے مومن، اے ایمان والے، تو اسلام کا تو دعویٰ کر لیا. انسان میں نے تجھے بنا دیا، اسلام کے اندر تو داخل ہو گیا، اور اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب بھی تیرے اوپر کچھ پابندیاں ہیں. اگر ان پابندیوں کا خیال رکھے گا تو جنت میں جائے گا، اگر ان پابندیوں کو نہیں مانے گا تو تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا، مومن کو کہا، مسلمانوں کو کہا کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم، فرمایا بچا لو اپنی جانوں کو. قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، تنبیہ کی ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو. آج میرے بھائیوں یہ موقع ہے، آج یہ وقت ہے
کل یہ وقت میسر نہیں ہوگا ہمارے پاس، اور وہ جہنم اللہ کے رسول بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا مومن مسلمان تو وہ کامیاب اور کامران ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ مومن اور مسلمان کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا وہ مومن وہ مسلمان کامیاب ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا ٹکٹ لے لیا، جنت میں داخلہ ہو گیا، تو وہ کامیاب ہوں گے، فقد فاز، وہ کامیاب۔ میرے بھائیوں، جہنم ہم نے شاید سنی ہے، آگ ہم نے شاید سنی ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نارکم ہذہ جزء من 70، یہ جو دنیا کی آگ ہے، دنیا کی جو نار ہے، یہ دنیا کی آگ، فرمایا جہنم کی آگ سے 70 گنا آہستہ ہے، اور جہنم کی آگ 70 گنا اس سے زیادہ تیز اور بلند ہے، جس میں یہ نرم و نازک انسان جلے گا، جس میں یہ نرم و نازک انسان جلے گا کہ جو نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے اور نہ سردی برداشت کر سکتا ہے، اور یہ اس جہنم میں جلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتاقت النار الی ربها فاکل بعضی بعضا، فرمایا کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ میرے اندر اتنی تیزی، اتنی حدت اور اتنی سختی آ گئی ہے کہ ہمارا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا، اتنی شدت آ گئی آگ میں، میرا کچھ کیجئے۔ جہنم نے اللہ سے شکایت کی جس میں یہ انسان چلے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَذِنَ اللَّهُ بِنَفَسَيْنِ، یہ شکایت سن کر جہنم کی اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو اجازت دی کہ تو 2 سانس لے لے، تو 2 سانس لے لے، تیرے اندر بہت شدت آ گئی ہے، حدت آ گئی ہے گرمی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جو اپنی گرمی کا ہے، فرمایا کہ جب گرم سانس نکالتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے، اور جہنم جب سردی کا سانس نکالتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ اور یہ مسلمان، یہ انسان نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی سردی برداشت کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم سے ہم نے بچنا ہے۔ جہنم کیسے بچنا ہے میرے بھائیوں؟ جیسے صحابہ اکرام، انبیاء علیہ السلام وہ بچے، ایسے ہم نے بھی جہنم سے بچنا ہے۔ صحابہ، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں اس کو ڈالی ہوگی، 70,000 رسیاں اس کو ڈالی ہوگی، اور ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا، ایک لگام کے ساتھ، اور اس کو کھینچ کر میدان محشر میں لائیں، اور وہ اتنی دھاڑ رہی ہوگی، اتنی آوازیں لگا رہی ہوگی، فرمایا اس کی آواز اتنی بلند ہوگی لوگ ڈر جائیں گے، لوگ خوف سے رونے لگیں گے، حتیٰ کہ انبیاء تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آواز سنی تو گھٹنے کے بل گر جائیں، آواز کو سن کر گھٹنوں کے بل گر جائیں۔ انبیاء جو ساری دنیا سے اعلیٰ اور برگزیدہ ہستیاں، اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے،
ان کو بھی ڈر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اہل و عیال کو کیسے جہنم سے بچانا؟ بھائیوں، آج یہ وقت ہے اپنی اولادوں کو، اپنے اہل کو اسلام کی دعوت دو، اپنے اولاد کو نماز کی دعوت دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، لوگوں اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، نماز کا حکم کرو۔ اپنے بچوں کو مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ 7 سنین، فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں، ان کو بتلاؤ بیٹا یہ نماز ہے، اتنے اس کے فرض ہیں، اتنے اس کے واجبات ہیں، اتنے اس کے سنتے ہیں، اتنے نفل ہیں، اور یہ اس میں پڑھنا ہے، اور دن میں 5 نمازیں ہیں۔ ہم واللہ 7 سال، کچھ ہمارا ساتھی بتلا رہا تھا کہ یہاں پہ برادہ میں بولا میرے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا تو 30-40 سال اس کی عمر ہے، تو وہ جب نماز ادا کرتا تو اس کے ساتھ اس کو دیکھ لیتا دائیں بائیں کہ ابھی یہ سجدے میں، یہ رکوع میں جانے والا ہے، تو تب وہ چلا جاتا۔ اب وہ نماز میں ہی تھوڑا سا چہرہ ادھر ادھر کر کے دیکھ لیتا کہ وہ آدمی ابھی رکوع سے اٹھنے والا ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتا۔ بھائیوں، وہ 40 سال، اس کو 40 سال کی عمر میں اس کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے، اس کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو کیا بتلایا کہ بیٹا نماز کیا چیز ہے، نماز کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا اس نے بتلایا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بھی ہیں، جیسے نبی ہیں، استاد ہیں، اور ساتھ میں معلم بھی ہیں، معلم ہیں اور روحانی باپ بھی ہیں، ہمارے روحانی باپ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے ہمیں بتلایا کہ لوگوں تم بھی اپنی اولاد کی ایسے تربیت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے گھر میں گئے، رات کو سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتلا اس بچے نے نماز پڑھی ہے عشاء کی کہ نہیں؟ تو بچے کی خالہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہاں اس نے پڑھی ہے۔ دیکھو وہ بچہ ہے، معصوم ہے، ہمارے ہاں چلو یار بچہ تھا سو گیا، اب اس کو کیا جگانا، اب کیا اٹھانا اس کو، کوئی بات نہیں، اگر ضروری ہے تو صبح پڑھ لیں گے۔ لیکن دین کے معاملہ میں اگر بھائیوں بچپن سے تم تربیت کرو گے تو تم پھر اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، نہ تو وہ بڑے ہو کر وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اور اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں، اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں۔ اور ایسے بے شمار واقعات میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو حکم کرو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی کو بھی اٹھاتے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اٹھاتے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، جو آپ کے گھر سے دور گھر تھا،
جو شادی شدہ تھی جاتے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے، حضرت فاطمہ کو اٹھاتے اور ان کے خامند کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھاتے، بولتے اٹھو صبح کی نماز کا ٹائم ہونے والا۔ میرے بھائیوں، یہ تربیت ہم بھی کریں تو تب ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا سکیں۔ کوشش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوشش کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھجوریں کے پاس کھجوریں تقسیم کر رہے تھے تو حسن آئے جو چھوٹے بچے تھے، 3-4 سال کا بچہ، اور انہوں نے کیا کیا، جلدی سے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی اس چھوٹے سے بچے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے کچھ منہ میں ڈال لیا ہے، کہا نکال دے حسن، نکال دے۔ اس نے نہیں نکالی، بچہ تھا، اس کو کیا پتا، اس کو میٹھی لگی، اس نے منہ میں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ کہا، 3-4 مرتبہ کہا نکال دے نکال دے، نہیں نکالی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر وہ کھجور کو باہر نکال دیا۔ وہ 3 سال کے بچے کے منہ سے کہا، بیٹا یہ پتہ نہیں آپ کو کہ یہ صدقہ کی کھجور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر حرام ہے، تو نے حرام کی کھجور کیوں ڈالی منہ میں؟ لیکن آج ہماری کیا حالت، ایک بچہ کوئی ٹافی یا کوئی چیز کھا لے، دکاندار اگر اس کو روکے تو باپ کہتا ہے کیا اس نے کیا کوئی آپ کا کروڑوں کا نقصان کر دیا، ایک ٹافی تو منہ میں ڈالی، کیا بچہ تھا اس کو کیا پتا، معصوم تھا اس کو کیا پتا۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے، ہماری اولادیں برباد ہوں گی کہ جب ان کی ہم تربیت نہیں کرتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں سکھلاتے اور نماز اور روزے کی تربیت۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچائیں، ان کو ہر لمحے ان کی تربیت کریں اخلاق کے اندر۔ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تو کتنی عمر تھی، تقریباً 9 سال بچی تھی۔ 9 سال کا آدمی کتنا شعور اس کو ہوتا، بچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، کہ اے اللہ کے رسول نعوذ باللہ آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر موت ہو۔ اس کا معنی یہ ہے، یہودیوں نے یہ لفظ کہہ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری بات ہے عربی تو جانتی تھی، عرب کی تھی، اس کو غصہ آیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام ولعنہ، تمہارے اوپر یہودیوں ہلاکت ہو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم نے ہمارے نبی کو یہ بات کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں کرنا، تو نے یہ کیوں کیا، کیوں کہا؟ جو انہوں نے کہا میں محمد نے جواب دے دیا، میں نے وعلیکم کہہ دیا ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا نہیں سنے گا، ہماری سنے گا۔ اور تو نے آگے ایسا اضافہ کیوں کر دیا؟ یہ اخلاق کے اور یہ اچھے اعمال کے یہ خلاف۔ یہ میرے بھائیوں، ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی اور اپنی اولاد کی اور دنیا کی اولاد کو یہ تربیت سکھلائی کہ لوگوں ایسے اپنے بھی بچوں کی تربیت کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ اکبر عمر بن ابی سلمہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پالتے تھے۔ اور جب وہ کھانا کھانے لگتے تو ایک بار کھانا کھا رہے تو ہاتھ پورے برتن میں گھما رہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک یا غلام، یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے یا تمہاری اولاد میں سے کوئی بیٹا بچہ ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا یہ حق ہے کہ اس کی تربیت کریں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسے کھانا نہیں کھاتے۔ میرے بھائیوں، اپنے اہل و عیال کو بھی ہم نے جہنم سے بچانا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ کھانا کھایا بچے نے، ہاتھ ادھر ادھر گھمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، کہا یا غلام سم اللہ، اے غلام بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے آگے سے کھا، ادھر ادھر سے نہیں کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ آج واللہ اس دین کی ناواقفیت کی وجہ سے، اس دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آج بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ڈگریوں والے، آج آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھا اور پی رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کیوں کہ ان کی ماں باپ نے ان کی تربیت ہی نہیں، اس دین کی معلومات ہی ان کے پاس نہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر کھا الٹے ہاتھ سے رہیں، پی الٹے ہاتھ سے رہیں، بتلاؤ تو کہتا میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں ڈبل ایم اے ہوں اور میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں۔ اور میرے بھائیوں، یہ کیا سبب کیا ہے؟ سبب ہم نے اپنی اولاد کی بچپن میں تربیت نہیں، اپنی اولاد کی بچپن میں تربیت نہیں کی۔ اور جو آدمی اپنی اولاد کی بچپن میں تربیت کرتا ہے تو پھر وہ عبد القادر جیلانی جیسے بچے ہوتے ہیں، عبد القادر جیلانی جیسے، کہ جو ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ایک سچ بولتا ہے، کتنے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے ایسا کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی آج وقت ہے، تربیت کرو، اس آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کو، اور جھوٹ نہیں سکھلاؤ اپنی اولاد کو جھوٹ نہیں سکھلاؤ۔ ہمارے یہاں کتنا جھوٹ سکھلایا جاتا ہے بچپن میں۔ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بیٹا گھر میں کوئی آئے میرا پوچھے تو نہیں بتلانا، بولتے ہیں بابا نہیں ہے گھر میں موجود ہے بابا۔ بیٹا کوئی آئے میرا پوچھے بولنا نہیں ہے، بابا گھر میں نہیں ہے۔ اچھا، جب وہ بڑا ہوتا ہے وہی عادات وہ سیکھ لیتا ہے باپ سے، اور باپ پوچھتا ہے بیٹا کہاں ہے؟ وہ ہوتا لاہور ہے تو کہتا ہے میں گھر میں ہوں، ہوتا کسی دوسرے شہر میں ہے تو کہتا ہے میں گھر میں ہوں۔ وہی تکنیک، وہی طریقہ جو باپ نے اس کو بچپن میں سکھلایا وہی باپ پر استعمال کرتا ہے، وہی وہ اپنے باپ پر، ماں پر استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جھوٹ نہیں بچوں کو سکھلاؤ، سچائی سکھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک گھر میں بیٹھے تھے، صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، تو یہ بچہ باہر جانے لگا، تو اس کی ماں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آیا اور یہ بچہ کہاں جا رہا، شاید کوئی ضرورت پڑے یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو کہا ادھر آؤ میں تجھے کوئی چیز دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری صحابیہ کیا تیرے پاس کوئی چیز تھی یا تو انہیں کچھ دینا تھا یا ایسے ہی کہا تھا؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس کھجور تھی، میں نے کھجور دینی تھی۔ کہا اگر تو نے ایسے بلایا ہوتا کہ میں تجھے چیز دوں اور تو نے حقیقت میں اس نے کچھ دینا نہیں تھا تو اللہ کے ہاں تو کذاب اور جھوٹی نکلا۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم اپنی اولاد کو کس کس انداز سے بلاتے ہیں، بیٹا ادھر آ تجھے کوئی چیز دوں، کوئی چیز ہوتی نہیں، کوئی چیز ہوتی نہیں، تو کچھ لوگوں کا طریقہ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو کوئی چیز دوں، لیکن
انشاءاللہ بھی یہاں پر کہنا غلط ہے. اگر تم نے کوئی چیز اس کو دینی نہیں تو انشاءاللہ کہنا بھی غلط ہے. کوئی چیز دینی نہیں بچے کو تو انشاءاللہ کہنا بھی غلط. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. لوگو اگر تم نے کچھ نہ کہو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اگر تم کوئی کام کرنے والے نہیں ہو تو انشاءاللہ نہیں کہو. آج ہمارے کیا ہے، جو کام نہیں کرنا ہوتا اس پہ انشاءاللہ، اور نہیں میرے بھائیوں جس کام کا ارادہ ہے جو میں نے کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ کہو کہ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا. جو نہیں کرنا اس پہ انشاءاللہ نہیں ہے، انشاءاللہ کرنے والے کام پہ ہے. تو میرے بھائیوں آج ہمارے بچوں کا حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. لیکن ہماری کیا حالت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے؟ تربیت کیا ہے کہ اگر بچہ روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچہ روزہ رکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھلونے مسجد میں لے جاتے کہ بچے کو اگر بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو اس کو کھلونے دیں گے، یہ کھیلے گا تاکہ اس کو پیاس اور بھوک بھول جائے گی اور یہ روزہ پورا کر لے گا. وہ کیسے تربیت کیا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار گھر میں گیا، رات کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھنے لگا اور میں تہجد میں سونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی میرے کان کو ایسے چونٹی کرتے تھے، میرے کان کو ایسے مروڑ دیتے، میں جاگ جاتا حالانکہ بچہ تھا. آج ہمارا کوئی حالت کہ بھائی وہ بچہ ہے سو گیا تو کیا ہوا؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کی بچپن سے اس کی تربیت کرو، بچپن سے اس کی تربیت کرو اور محبت میں آ کر اسلام کو نہ ٹھکراؤ، اسلام کو نہ ٹھکراؤ. محبت میں آ کر بیٹا چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے ابو بابا مجھے پیسے دو، کیا کرنا ہے؟ میں فلم دیکھنی، میں کوئی غلط کام کرنا ہے نا، ایسے ڈرامہ دیکھنا ہے. اور باپ نہیں، بیٹا ضد کرتا ہے، اس کی ماں بھی کہتی ہے، اس کے بھائی بھی کہتے ہیں یار بچہ ہی تو ہے، کیا ہے ابھی اس کی کیا عمر ہے، ابھی یہ سمجھانے کی عمر ہے، دے دو کیا بات ہے، ابھی اس کو کیا بات. اب وہ اس کو 5 ریال 10 ریال دے دیتا جا. حالانکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ محبت میں آ کر اسلام کو ٹھکراؤ اور محبت میں آ کر اس کو برائی پہ لگاؤ. آج ہماری حالت ہے کہ اس کی محبت ہم ٹھکرا نہیں سکتے، اس کو برے کام کے لیے بھیج دیتے ہیں. بابا میں نے میلہ دیکھنے جانا ہے، میں نے سرکس دیکھنے جانا ہے، میں نے فلاں کام کرنے جانا ہے جو غلط ہے، اسلام کے مخالف ہے. باپ اس کی محبت میں آ کر اس کو پیسے دے دیتے جبکہ یہ چیز جائز نہیں ہے، نہیں جائز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حسن کھجور کھائے، اور میرے بھائیوں وہ بھی تو بچہ ہی تھا، کھجور کھائے، کھجور 3 سال کا بچہ کھجور کھائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ ممتا اور محبت کرنے والے حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوں، میرے اور آپ کے نبی منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہوں اور حسن اور حسین جب داخل ہوں وہ لڑکھڑاتے ہوئے بچے تھے اور گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو چھوڑا اور وہاں چل کر اس دروازے کے پاس گئے، ان دونوں بچوں حسن اور حسین کو اٹھایا، ایک کو ایک کندھے پر اور دوسرے کو دوسرے کندھے پر، اور دوبارہ آ کر منبر پہ خطبہ دیا. کتنی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے، کتنی محبت تھی. لیکن جب حلال و حرام کی بات آئی،
جب اسلام کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 3 سال کے بچے کے منہ سے کھجور کو نکالا، انگلی مار کر باہر نکالا، کہا بیٹا یہ حرام ہے محمد پر اور آل محمد پر حرام ہے، تو اس کو نہیں کھا سکتے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام کی تربیت کرو، ایک دین اسلام کی اس کو تعلیم دو۔ آج ڈگریاں پاس کر رہے ہیں بچے، اگر دنیاوی تعلیم سے، دنیاوی کسی امتحان سے فیل ہو جائے تو ماں باپ اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، اور کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تو نے آج قرآن پڑھا ہے کہ نہیں، تو نے آج نماز بھی ادا کی ہے کہ نہیں، تو نے آج نماز بھی ادا کی ہے کہ نہیں۔ لیکن دنیا کی اگر تعلیم میں کوئی کمی ہو، دنیا کی تعلیم میں اگر وہ پیچھے رہ جائے تو ماں باپ اس کو چھوڑتا نہیں، ماں باپ اس کو چھوڑتا نہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ تعلیم اصل تعلیم نہیں، یہ تعلیم اصل تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم اصل قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی اصل تعلیم ہے میرے بھائیوں، یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور جو قرآن و حدیث کا عالم ہے، قرآن و حدیث کا سمجھنے والا ہے، وہ بھلے دبلا سا ہو، بھلے کمزور سا ہو، اللہ کے ہاں اس کی بہت قدر و قیمت ہے، بہت قدر و قیمت ہے۔ اور اگر تم تربیت کرو گے تو میرے بھائیوں یہ عالم نکلیں گے، یہ محدث بن کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ماں باپ کی تربیت ہی کی وجہ ہے، ماں باپ کی تربیت ہی کی وجہ ہے کہ آدمی بڑے بڑے مرتبے، بڑے بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ امام شافعی جب مدینہ کے لیے گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے لیے سفر کیا امام مالک سے سیکھنے کے لیے، اور ماں باپ نہیں تھا، ماں تھی، اور کوئی لے جانے والا مدینے نہیں تھا، تو ماں نے کہا بیٹا میں دعا کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو قرآن و حدیث کو سیکھے، میں دعا کرتی ہوں، اور یہ راستہ مدینے کو جاتا ہے، تم اس راستے پر چلو، اللہ تیری مدد کرے۔ امام شافعی کو مدینے کے راستے پر لگا دیا، اور راستے میں پیچھے سے قافلہ آیا، کہا بیٹا تم کہاں؟ کہاں مدینے جانا؟ کہا مدینہ کہاں؟ تم کیسے؟ پیدل؟ آؤ ہمارے پاس، سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ سواری پہ بٹھا لیا اور مسجد نبوی کے سامنے جا کر اتار دیا، کہا وہ ہے امام مالک اور وہ درس دے رہے ہیں، جاؤ تم وہاں بیٹھ۔ اور امام شافعی وہاں اتر کر دنیا کا رشتہ، بہت سے لوگ قرآن و حدیث کو سیکھ رہے تھے، بہت سے طالب علم بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے، بہت سے گھوڑے کھچر گدھے بندھے ہوئے تھے، لوگ دور دراز سے سفر کر کے قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور کوئی جگہ نہیں تھی، بھرپور مسجد تھی، اور باہر ہی بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر نیچے رک کر کے بیٹھ گئے۔ تو امام مالک نے دیکھا، درس سے فارغ ہوئے تو کہا ایک آدمی پیچھے بیٹھا تھا نیچے رک کر کے، تو بس اس کو بلاؤ کہ وہ درس کے اندر کھیل رہا تھا تنکے کے ساتھ۔ جب اس کو بلایا گیا تو کہا تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہا میں مکہ کی طرف سے آیا ہوں اور میرا نام شافعی ہے، تو دین کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا تو درس کے اندر اتنا اہم درس ہے، تو اس میں کھیل رہا تھا؟ کہا نہیں امام صاحب، جو آپ نے میرے آنے کے بعد پڑھایا ہے وہ میرے سے حرف بحرف سن لیجیے، جو میرے آنے کے بعد آپ نے پڑھایا ہے وہ میرے سے حرف بحرف سن لیجیے۔ اور پیچھے ماں مصلی پہ بیٹھی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو عالم بنانا۔ اور جب امام شافعی نے وہ حرف بحرف سنا دیا تو امام مالک کو بہت محبوب لگے، کہا آج کے بعد تیرا کھانا میرے گھر سے، اور قلم اور دوات اور کاپی وہ بھی میں تجھے عطا کروں۔ میرے بھائیوں، یہ صلہ ہے کہ جب آدمی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، تو میرے بھائیوں ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور اپنی اولاد کی کو بد دعا بھی نہیں دینی، بد دعا بھی نہیں دینی۔ بد دعا بعض اوقات
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا. بعض دفعہ بد دعا ماں باپ کی اللہ قبول کر لیتا ہے تو وہ اولاد اس کی برباد ہو جاتی ہے اس ماں باپ کی بد دعا کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک فرما دے, اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اچھا بنا دے اور دین کا خادم بنا دے. تو میرے بھائیوں یہ دعا کیا کریں. اور خاص کر بچیوں کی پیدائش میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے افسوس, اور بچوں کی پیدائش میں خوشی ہوتی ہے. نہیں میرے بھائیوں یہی وجہ ہے مسلمان اور کافر کے اندر, یہی وجہ ہے اسلام اور کفر کے اندر جو آج ہم نے فرق نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے اور اچھی اسلامی پرورش کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. کل قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا جو اپنی 2 بچیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کرنی ہے. اور بچیاں اور بچے کون دیتا ہے؟ کتنے بد نصیب اور بدبخت انسان بھی کچھ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں تیرے سے, بیوی کو کہتے ہیں تیرے سے اگر دوسری بچی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا, اگر دوسری بچی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا. میرے بھائیوں کتنے ظالم ہے وہ انسان. اللہ فرماتا لوگوں بچیاں اور بچے میں عطا کرتا ہوں اور اس کے پیٹ میں شکلیں, اس کے پیٹ کے جوڑ اعضاء, ٹانگیں, منہ, کان, سب کچھ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. میں اور آپ نہیں بناتے, اللہ بناتا ہے. وہ کس پر اعتراض کر رہا ہے کہ تیرے سے اگر ایک اور بچی پیدا ہوگی میں تجھے طلاق دوں. کتنا ظالم ہے وہ انسان, کتنا ظالم ہے وہ انسان. تو میرے بھائیوں بچے کو کبھی بھی اس کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرو, کوئی بھی غلط کام ماں باپ نہ کرے بچے کے سامنے. اور میرے بھائیوں ہم نے تربیت کرنی ہے. اگر باپ اس کا 5 وقت کا نمازی ہے تو بچہ بھی شاید نماز ادا کرنے لگے. اور اگر باپ اس کا ماشاءاللہ صبح کو اٹھتا ہے تو بولتا ہے میری سگریٹ کی ڈبی کہاں ہے, سگریٹ لاؤ, پہلا سوٹا سگریٹ کا لگاتا ہے, اس کے بعد شراب کا 1 گلاس پیتا ہے. اور پھر بچے پیدا ہونے والے وہ باپ سے کیا صحبت لیں گے. اور میرے بھائیوں اپنے بچوں کے سامنے کوئی بھی غلط حرکت نہیں کیجیے, کوئی بھی غلط کام جو اسلام کے مخالف ہے نہیں کیجیے. کہ بچہ تیرا 5 وقت کا نمازی ہو اور تو شرابی ہو, زانی ہو اور سگریٹ کا پینے والا ہو اور بچہ تیرا نمازی ہو, کیسے؟ بہت مشکل. میرے بھائیوں اس کے لیے آپ کو ایسا ہونا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے بچوں کو غلطی کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ بچے جب غلطی کریں تو اس کو الگ سے سمجھانا, کسی کے سامنے نہیں. اور بچوں کو تربیت کرتے وقت اگر بچہ کوئی گالی نکالے, کوئی برا لفظ منہ سے نکالے, ہمارے ہاں کیا ہے ایک اگر چھوٹے معصوم بچے نے گالی نکال دی تو پورا گھرانہ مسکرانے لگ جاتا ہے, ہنسنے لگ جاتا ہے. وہ دیکھو بچے, چھوٹے سے بچے نے کیسی گالی نکال دی, کتنے خوبصورت اس کے منہ سے لگی. تو بیٹا ایک بار اور نکالنا, ایک بار اور گالی نکال دیتا ہوں, کہتا اچھا ایک بار اور نکالنا, کتنی خوبصورت لگی گالی. ہماری حالت یہ ہے, ہماری حالت مسلمانوں, اب وہ گالی نکال رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ گالی کیا ہوتی ہے, قرآن کیا ہوتا ہے, حدیث کیا ہوتی ہے, کلمہ کیا ہوتا ہے. اس نے گالی نکالی, اس نے سمجھا کہ میں نے کوئی اچھا لفظ کہہ دیا جو سبھی ہنسنے لگے, سبھی خوش ہو گئے. تو وہ بار بار نکالتا ہے. وہ بڑا ہو کر ماں باپ کو اسی طرح پھر گالیاں نکالتا ہے, بڑا ہو کر ماں باپ کو اسی طرح وہ گالیاں نکالتا ہے. اور جب بچپن سے بچہ گالی نکالے یا کوئی برا لفظ منہ سے نکالے, اسی وقت اس بچے کو ڈانٹا جائے, بیٹا ایسے کام ابھی دوبارہ نہیں کرنا. تو بچے کو پتا چلے کہ اس پہ ہمیں تنبیہ ملتی ہے, اس پہ ہمیں ڈانٹ ملتی ہے. لیکن جب گالی نکالے اور ہم مسکرا دیں
ہم مسکرا دیں؟ نہیں میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت دین کے نہج پر کرو اور دین کو سمجھاؤ، اس کو دین سمجھاؤ. اور حضرت یسنان بن فرات جو کیروان کے رہنے والے تھے، تو ایک بار اپنے بچے کو لے کر کہیں عالم کے پاس، کہیں دینداروں کے پاس چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں بچہ تھک گیا، چھوٹا بچہ تھا، بچہ تھک گیا. کہا بابا میں تھک گیا ہوں. کہا بیٹا آرام کر لیتے. ایک درخت کے نیچے آرام کیا. بچہ لیٹ گیا اور باپ نے بچے کو لیٹے ہوئے دیکھ کر باپ اپنے بیٹے کی ٹانگیں دبانے لگ گیا. باپ اپنے بیٹے کی ٹانگیں دبانے لگ گیا اور ساتھ میں موقع پایا. کہا میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور میں ابھی ٹانگیں بھی دبا رہا ہوں، اس کو کوئی وصیت بھی کر دیتا ہوں. کہا بیٹا یہ ٹانگیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہیں تو یہ ہمیشہ اچھائی کی طرف لے کے جانا، ان ٹانگوں کو برائی کی طرف ان کو نہ اٹھانا. بیٹا ان ٹانگوں کو اچھائی کی طرف لے کے جانا، علم کی طرف، علماء کی طرف، اچھی مجلسوں کی طرف اور دروس کی طرف لے کے جانا. اس کو برائی سینوں کی طرف اور زنا کی طرف اور شراب کے اڈوں کی طرف ان کو چلا کر نہ لے کے جانا. اور باپ کی تربیت. اور وہ ایک وقت جس کا نام اسد بن فرات، وہ بہت بڑے محدث بنے، امام مالک کے شاگرد، اور امام مالک کی دنیا کے جانے کے بعد سب سے بڑے محدث وہی تھے. تو میرے بھائیوں، یہ دین کی تربیت اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو کریں. اور اس جہنم سے ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اولاد کو بھی بچانا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. جہاں بھی ان میں غلطی دیکھو فوری ٹوکو، فوری روکو کہ بیٹا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا لوگو، جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اس کے سارے اعمال انقطاع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی سلسلہ اس کا باقی نہیں رہے گا الا الطلاق، مگر دین باقی رہے گا. فرمایا صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ جو اپنے مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. کوئی مسجد یا مدرسہ یا کوئی چیز ایسی بنا کر گیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا عالم تھا، اس نے آگے لوگوں کو علم سکھلایا اور وہ علم ان کے شاگردوں نے آگے پڑھایا. اللہ تعالی ہم سب کو عالم بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو علم والا بنا دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے شاگرد تھے؟ 90,000 شاگرد امام بخاری کا، جن کو امام بخاری نے بخاری پڑھایا. 90,000. اور وہ 90,000 آگے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کو انہوں نے پڑھایا ہوگا، اور کتنے ہزار، کتنے لاکھوں لوگ آج تک، جو میں آج بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، وہ بھی اس کو بھی ثواب مل رہا. آگے لاکھوں لوگ پڑھا رہے ہیں اور امام بخاری کو قبر میں اور حشر میں اس کو ثواب برابر کا پہنچ رہا. اور میرے بھائیوں، ایسے کام کرو، ایسے صدقے جاریہ پیدا کرو، ایسے علم کو پھیلاؤ اور علم کے ایسے صدقے جاریہ. اور میرے بھائیوں، اور تیسرا فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی نیک اولاد اچھی تربیت کر کے دنیا سے چلا گیا تو وہ اولاد جو اس کی قرآن پڑھے گی، پڑھائے گی، آگے لوگوں کو سمجھائے گی، فرمایا آٹومیٹک اس کے باپ کو، اس کی ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، قبر میں پہنچتا رہے گا. اور قیامت کے دن وہ نیکیوں کے ڈھیر دیکھے گا، کہے گا اللہ میری نیکیاں کہاں سے آ گئی،
کہا یہ تیری اولاد تیرے بعد اچھے کام کرتے رہی جن کی تو تربیت کرتے آیا تھا، اور وہ نیکیاں تیرے کھاتے میں جمع ہوتی۔ آج یہ ڈھیر نیکیوں کے تیرے۔ اور میرے بھائیوں، ایسا کام کرو، ایسی تربیت کرو کہ اپنی اولاد جو مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آئے، جو مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں عذاب میں مبتلا کریں، عذاب میں مبتلا کریں۔ 20 ایسے قصے اور کہانیاں ہیں۔ مصر کے اندر ایک بچے نے اپنی ماں کو قتل کیا۔ مصر کے اندر ایک بچے نے، ایک بیٹے نے، ایک نوجوان نے اپنی ماں کو قتل کیا چھری کے ساتھ، اور قتل کرنے کے بعد اس کا باپ بڑا تاجر تھا، دوسرے ملکوں میں تجارت کرتا تھا، اور اس کو بلایا گیا، واپس آیا تو جیل میں تھا۔ کہا کیوں کیا ماں کو قتل؟ ظالم، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اور ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے، ماں کی کتنی ممتا ہوتی ہے اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کی۔ ان ماؤں سے پوچھو کہ جن کے پاس آج اولاد نہیں، یا جن کے پاس اولاد ہے اور ان کی آنکھوں سے دور ہے۔ امام صاحبی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے جھگڑا کر رہی تھی کسی بات پر، اور بیٹے کو کہا دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور وہ بیٹا اپنے گھر سے نکل گیا، گھر سے نکل گیا۔ وہی بیٹا کمانے والا تھا، وہ گھر سے نکل گیا، اور ماں کو بعد میں احساس ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا، اور وہ رونے لگی۔ 3 دن تک روتی رہی اور دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ 3 دن کے بعد اس بچے کے دل میں خیال آیا کہ میری ماں اکیلی، اس کو کون کھانا لا کر دے گا، کون اس کو کما کر لا کر دے گا۔ اس کو خیال آیا اور وہ گھر کو واپس پلٹا تو دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے پہلی فرصت میں دروازے کو کھولا اور گلے مل کر رونے لگی کہ بیٹا میرے سے غلطی ہوگی۔ بیٹے نے کہا ماں میرے سے بھی غلطی ہوگی، میں چلا گیا۔ ماں اتنی محبت کرتی، 3 دن دروازے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اور یہ مصر والا نوجوان، اس نے ماں کو قتل کیا، اور سبب شرابیوں کے پاس، زانیوں کے پاس، چرس اور افیم والوں کے پاس ان کا بیٹھنا اٹھنا ہو گیا، اور اس کی چرس اور اس کی شراب کچھ کم ہونے لگی۔ ماں سے پیسے لے لیتا زبردستی، ڈراوا دے کر، یا اسے ماں اس کو پیسے دے دیتی مجبوراً۔ اور ایک دن ماں نے کہا کہ میرا بیٹا برباد ہو جائے گا۔ اس نے پیسے نہ دیا اس کو، اس کی وہ شراب کی، اس کی نشے کی وہ کمی آئی، اس کو برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے وہ کچن میں چھری پڑی تھی، ماں کو گھونپ دی، ماں وہیں ڈھیر ہوگی، اور آپ خود جیل میں چلا گیا۔ اور جب باپ اس کا آیا تو باپ نے جب اس کو لان تان کی تو اس نے آگے سے باپ کو کہا کہ ابو جان میری غلطی نہیں، تیری غلطی ہے۔ تو مال کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں کمانے کے لیے تو گھر سے دور تھا، تیرے پاس مجھے تربیت کرنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، اور میں اوباش اور برے لڑکوں کے پاس بیٹھ کر اور اپنی سوسائٹی کو تبدیل ہوگی میری، اور مجھے اچھائی اور برائی کی تمیز نہ رہی، اور اسی لیے میں نے اپنی ماں کو نشے کی حالت میں قتل کیا۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کریں گے، اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کریں گے، تو پھر ایسے واقعات رونما ہوں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا۔ بچاؤ گے بھائیوں؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن رواح، صحابہ کو کتنی فکر ہوتی تھی جہنم سے بچنے کے لیے۔ عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور بڑے بہادر اور بڑے دلیر ہیں کہ جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے، بڑا بہادر قسم کا۔ ایک بار اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر ایسے سویا ہوا تھا تو رونے لگا، زوردار رونے لگا۔ تو بیوی اس کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ اس نے کہا، عبداللہ بن رواح نے اپنی بیوی کو تو کیوں رو رہی؟ کہا تجھے دیکھ کر۔ تو بیوی نے کہا تو کیوں رو رہا؟
کہا مجھے قیامت کے اندر وہ جہنم کا نقشہ یاد آ گیا. یہ آیت کی تفسیر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کہ قیامت کے دن ہر آدمی جہنم کے اوپر سے گزر کرتا ہے. تو میں اس کو دیکھ کر رونے لگا کہ شاید ہم اس پل سے اور پرسرات سے گزر سکیں, لیکن اس کو دیکھ کر میں تو رونے لگا. آج ہمارے رونے کب ہے؟ آج ہمارے اگر کوئی دنیا کا مال ہمارا کم ہو جائے, کوئی چھین کر لے جائے تو ہم روتے ہیں. ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو ہم روتے ہیں. ہم جہنم سے ڈر کر نہیں روتے میرے بھائیوں, جبکہ ہمیں جہنم سے ڈر کر رونا چاہیے. میری اور آپ کی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر آئے, صحیح حدیث, اور امی عائشہ رو رہی تھی. کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ذکرت النار, ایسے آگ کا میرے ذکر آیا, آگ مجھے یاد آئی جہنم کی آگ تو مجھے رونا آ گیا. اللہ کے رسول کہ وہاں قیامت کے دن آپ کی ملاقات ہمارے ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ تو بلند درجوں میں, بلند اعلیٰ مقاموں میں ہوں گے, اور ہم جیسے ہمیں تو ڈر لگتا ہے آگ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ ایسا اللہ کے دین پر گامزن رہے, اس قرآن و حدیث میری بات پر عمل کر, انشاءاللہ قیامت کے دن تو جنت میں ہوگی. تو میرے بھائیوں, میرے دوستو, آج ہمیں رونا نہیں آتا. وہ صحابہ جہنم کو دیکھ کر روتے تھے, جہنم کے حالات کو سن کر روتے تھے, اور جہنم کے بہت بڑی جہنم ہم نے بس نام سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بار آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس چیز کی آواز ہے؟ فرمایا یہ آج سے 70 سال پہلے اللہ نے ایک پتھر پھینکا تھا جہنم میں, آج اس کا تلا آیا, آج وہ اس کی تہ آئی ہے, آج وہ نیچے جا کر پہنچا. 70 سال کے بعد پتھر گرایا اس میں تو 70 سال کے بعد پہنچا. تو میرے بھائیو کتنی گہری اور کتنی زہریلی اور کتنی مشکل وہ جہنم ہے کہ جس کے اندر یہ انسان جلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرما دے. اور وہ جہنم کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سوراخ سوئی کے جتنا سوراخ اگر اس کو کر دیا جائے اس جہنم کا, تو اس کی اتنی ہیٹ اور اتنی تپش اور اتنی لو اس کی کہ پوری دنیا کا سبزہ جل کر راکھ ہو جائے, پوری دنیا کا سبزہ جل کر راکھ ہو جائے. اتنی ظالم ہے وہ جہنم کہ جس کے اندر یہ انسان چلے. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس جہنم سے محفوظ فرما لے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو جنت میں ہمارا داخلہ فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کا یہ سبب ہے کہ ان کی تربیت کرے اپنی اولاد کی. تو میرے بھائیو تب وہ کل قیامت والے دن تمہیں اس کا سہارا ملے گا, اور کل قیامت والے دن اس کا صلہ ملے گا, اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ آپ کو جو حاصل ہوگا اس نیک اولاد کی وجہ سے. تو میرے بھائی اپنی اولاد کی تربیت کرو, بچپن سے اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا نماز فجر کی نماز کی اتنی رکھتے ہیں, اس کی سنتے اتنی ہیں, اس کے فرض اتنے ہیں, زور کی رکھتے اتنی ہیں, عصر کی رکھتے اتنی ہیں. آج کتنے بچے کتنے بڑے بلکہ کتنے نوجوان واللہ اس کو پتہ نہیں کہ دن اور رات میں کتنی نمازیں ہیں, اور ان نمازوں کی کتنی رکھتے ہیں اس کو پتہ نہیں. باقی پڑھنا تو بہت دور کی بات. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے محفوظ فرما لے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اکٹھا ہی جنت میں ہمارا داخلہ فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي